السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سیرت کا سبق پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 80 ہے۔ یہاں سے اب غزوات و سرایہ کے متعلق مختصراً تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کے نام، غزوات کے نام، کون سے سن میں کون سا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک 11 سال کا دور ہے، اس کو 11 حصوں میں تقسیم کر کے یہاں پر ہر سال کے اعتبار سے غزوات و سریے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سن 1 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سریے روانہ فرمائے۔ اول سریہ حمزہ، دوسرا سریہ ابو عبیدہ۔ سریے کا جب نام ہے تو وہ اس صحابی کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے جس صحابی کو اس کا امیر بنایا گیا تھا۔ 2 ہجری میں 5 غزوات ہوئے۔ غزوہ ابوا، جس کو غزوہ دوان بھی کہتے ہیں، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بنی قینقاع۔ بنو قینقاع یہ یہود کا قبیلہ تھا مدینے میں، جن کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ غزوہ سویق، اور 3 سریے روانہ ہوئے۔ سریہ عبداللہ بن جہش، سریہ عمیر، سریہ سالم رضی اللہ عنہ۔ اس سال کے غزوات میں سب سے زیادہ اہم غزوہ بدر ہے۔ سن 3 ہجری میں 3 غزوات ہوئے۔ غزوہ غطفان، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوہ احد کا ہی تتمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے کہا تھا کہ بھائی ان کفار کا پیچھا کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام پیچھا کرتے ہوئے گئے۔ کفار کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ واپس آتے۔ تو اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غزوہ احد مسلمانوں کی فتح ہے کہ مسلمان ہتھیار ڈال کے پیچھے کمزور نہیں پڑ گئے، بلکہ پیچھا کیا ان کا۔ حمراء الاسد کے مقام پہ جا کے پڑاؤ کیا تھا، کچھ دن وہاں ٹھہرے تھے۔ وہاں ایک تجارتی میلہ تھا، مسلمانوں نے وہاں پہ تجارت بھی کی، مالی اعتبار سے بھی فائدہ ہوا۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ 4 پارے کی دوسرے نصف کے پہلے رکوع میں۔ اور 2 سریے روانہ ہوئے۔ سریہ محمد بن مسلم، سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوا۔ اس سال کے غزوات میں غزوہ احد زیادہ اہم ہے۔ 4 ہجری میں 2 غزوات پیش آئے۔ غزوہ بنی نذیر، یہ بھی یہود کا قبیلہ تھا جسے نکالا گیا مدینے سے۔ غزوہ بدر صغریٰ، بدر کے قریب ایک اور چھوٹا غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ جو اصل غزوہ بدر مشہور ہے وہ وہی ہے جو 2 ہجری میں ہوا۔ اور 4 سریے بھیجے گئے۔ سریہ ابو سلمہ، سریہ عبداللہ بن انیس، سریہ منذر، سریہ مرثد۔ 5 ہجری میں 4 غزوات ہوئے جن میں خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ 5 غزوات میں آپ شریک ہوئے 5 ہجری میں۔ غزوہ ذات الرقاص، غزوہ دؤمۃ الجندل، غزوہ مریسی، جس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے، اسی میں وہ واقعہ عفق بھی ہوا۔ غزوہ خندق زیادہ اہم اور مشہور ہے۔ 6 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے۔ غزوہ بنی لہجان، غزوہ غابہ، جس کو غزوہ ذی قرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ حدیبیہ۔ حدیبیہ میں اگرچہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ جنگ کا ماحول بنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے وہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو ادھر دوسری طرف انہوں نے 40-50 بندے بھیجے تھے، تو جن کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا، اور پھر اب اندیشہ تھا اس بات کا کہ جنگ ہو جائے گی، چنانچہ ادھر انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ مشرکین کو ڈر تھا ہمارے بندے نہ مار دے گئے، انہوں نے کہا اگر ہمارے بندے مار دے گئے عثمان کو شہید کر دیں گے۔ ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو حدیبیہ کا ایک ماحول بن گیا تھا غزوے کا، اس لیے اس کو غزوے کا نام دیا گیا۔ آپ کے جو سوالات آ رہے ہیں ان کے جواب میں آخر میں دیتا ہوں۔ اور 11 سریے روانہ کیے گئے۔ 6 ہجری میں 11 سریے روانہ کیے گئے۔ سریہ محمد بن مسلمہ بجانب قرطاس، سریہ عکاشہ، سریہ محمد بن مسلمہ بجانب ذی القس، سریہ زید بن حارثہ بجانب بنی سلیم، اور سریہ عبد الرحمن بن عوف، سریہ علی، سریہ زید بن حارثہ بجانب قرطہ، سریہ عبداللہ بن عتیق، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ کرز بن جابر، سریہ عمر ضمری۔ اس سال کے غزوات میں واقعہ حدیبیہ زیادہ اہم ہے۔
7 ہجری سال میں صرف ایک غزوہ خیبر واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے، اور 5 سرایہ روانہ ہوئے۔ سریہ ابو بکر، سریہ بشر بن سعد، سریہ غالب بن عبداللہ، سریہ بشیر، سریہ اعظم۔ 8 ہجری اس سال میں 4 اہم غزوات پیش آئے: غزوہ مؤتہ، فتح مکہ معظمہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، 10 سرایہ بھیجے گئے: سریہ غالب بجانب بنی الملوک، سریہ غالب بجانب فدق، سریہ شجاع، سریہ کعب، سریہ عمر بن عاص، سریہ ابو عبیدہ بن جراح، سریہ ابو قتادہ، سریہ خالد جس کو غمیسہ بھی کہا جاتا ہے، سریہ طفیل بن عمر دوسی، سریہ قطبہ۔ 9 ہجری اس سال میں صرف ایک غزوہ تبوک واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے، اور 3 سریے روانہ کیے: سریہ القمہ، سریہ علی، سریہ اوکاشا۔ 10 ہجری اس سال صرف 2 سریے روانہ کیے گئے۔ 10 ہجری میں غزوہ نہیں ہوا: سریہ خالد بن ولید بجانب نجران، سریہ علی بجانب یمن، اور اسی سال حجۃ الوداع ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی سی عبارت میں سے آگے سن 11 ہجری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا جو وصال ہے وہ 11 ہجری میں ہوا ہے، تو محرم سفر بالاول یہ سوا کا 2 ماہ تقریباً 11 ہجری کے گزرے۔ تو اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سریے کی روانی کا بصر کارکردگی حضرت اسامہ حکم فرمایا تھا، یعنی حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، ان کو ایک لشکر دے کر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے بھیج نہیں سکے۔ اسی بیماری میں وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا، جو آپ کی وفات کے بعد روانہ ہو سکا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اتنے سریے اور اتنے غزوات، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محدثین اور مورخین اسلام کی اصطلاح میں غزیہ اور سریے کا اطلاق کچھ ایسا عام ہے کہ ذرا ذرا سی معمولی واقعات کو بھی غزوہ اور سریہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اگر 1 یا 2 آدمی کسی مجرم کی گرفتاری کے لیے گئے تو مورخین اس کو بھی سریہ کہتے ہیں، یعنی چند آدمی آپ نے بھیج دیے، 2-4 آدمی بھیج دیے کہ بھئی فلاں بندہ گڑبڑ کر رہا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے اس کو پکڑ لاؤ، اس کو گرفتار کر لو یا اس کا خاتمہ کرو، تو مورخین نے اسے بھی سریہ کا نام دے دیا ہے، اسے بھی ایک جنگ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ تو یوں سرایہ کی تعداد بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح غزوہ کے مفہوم میں مورخین کی اصطلاح میں نہایت توسع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غزوات یا سرایہ کی مجموعی تعداد مذکور اس صدر بیان کے مطابق 66 تک پہنچتی ہے، ورنہ ہمارے جہاد اور غزوہ جس اہم جنگ کو سمجھا جاتا ہے وہ ان تمام واقعات میں صرف چند ہیں جن کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ اب جو اہم غزوات و سرایہ ہیں، پہلے ایک اجمالاً بات کر دی گئی ہے ان کی تعداد کے حوالے سے، ہر سن کے اعتبار سے۔ اب جو ان میں سے اہم غزوات و سرایہ ہیں ان کے جو متفرق واقعات ہیں، سیدھا سیدھا ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا سریہ امارت حمزہ۔ ہجرت کے 7 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو 30 مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے قافلے کی طرف روانہ کیا۔ لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا، سامنا سامنا ہوا، تو مجدی بن عمر جوہنی نے درمیان میں بڑھ کر جنگ کو روک دیا، جنگ نہیں ہوئی، لیکن آپ نے روانہ کیا تھا سریہ عبید بن حارث اور اسلام میں تیر اندازی کا آغاز۔ پھر شوال 1 ہجری میں عبیدہ بن حارث کو 60 آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابع کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی جہاد میں اول تیر یعنی پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کفار پر پھینکا، اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ تفسیر کا ٹیسٹ پیر کو لیں گے؟ جی ٹھیک ہے، تفسیر کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرے پارے کا ٹیسٹ وہ لے لیتے ہیں۔ پیپرز کے لیے سارے غزوہ کے نام یاد کرنے یا پھر جو مشہور ہیں وہ یاد کرنے۔ اچھا، اب یہ جو آگے تفصیل آ رہی ہے، جیسے آج ہم نے 2 سریوں کی تفصیل پڑھ لی، جو جو تفصیل آتی جائے گی آپ نے وہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اہم غزوات و سریوں کی تفصیل دیں گے، اس کو یاد کر لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ ویسے بھی ایک بات میں رکھیے گا کہ
درس نظامی میں اور اس کی متعلقہ چیزوں میں، جیسے آپ کا دراسات دینیہ کا یہ کورس ہے، یہ درس نظامی کا ہی ایک آف شوٹ ہے۔ تو ان میں بنیادی فوکس ہوتا ہے کہ جب سبقاً کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو وہ مختصر لی جاتی ہے، تاکہ طالب علم اس کو یاد کر لے، اس کے ساتھ آشنا ہو جائے، پھر اسی کی تفصیلات وہ دیگر کتابوں میں دیکھتا رہے۔ تو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ سیرت کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہو، ایک تعلق قائم ہو۔ اس کے بعد آپ ہر موضوع سے متعلق سیرت کی یہ دو کتابیں سامنے رکھ لیں، سیرت المصطفیٰ رکھ لیں، الرحیق المختوم رکھ لیں، اور کوئی کتاب اوتھینٹک ہونی چاہیے جس کے اوپر علماء کا اعتبار ہو، اس کو لے کر اس کو پڑھیں، اس کے متعلقہ چیزیں پڑھ لیں۔ ہر ہفتے میں ہم جو سبق پڑھتے ہیں اس سے متعلق تھوڑی سی تفصیل ایک دو سیرت کی کتابوں میں، جیسے میں نے دو نام لیے ہیں، ان میں دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہ جائیں کہ انسان کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، گریجولی چلنا چاہیے۔ تو یہ مختصر کتاب پڑھیں اور اسی کی تفصیل پھر سیرت المصطفیٰ مولانا اسکاندر میں یا رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری میں دیکھ لیں اس کو، تاکہ چیزیں مزید ذہن میں آ جائیں، سیاق سباق پتہ لگ جائے۔ اور یہ سوال آپ نے کیا سریہ مطلب غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ ہوتا ہے کہ آپ خود تو شریک نہیں ہوئے لیکن آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہی آپ نے کچھ صحابہ کو اس مقام کی طرف بھیجا، وہاں کچھ مشرک تھے، کافر تھے جو گڑبڑ کر رہے تھے، ان کے علاج کے لیے بھیجا، یعنی جنگ کرنے کے لیے ان کو بھیجا، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ آگے کے سبق یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ سوموار والے دن تفسیر کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور سبق بھی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔